اور سبحان اللہ ہم لوگ تو ایسے پیر کے دامن سے وابستہ ہیں، ایسے پیر کے مرید ہیں جن کو دنیا حضور تاج الشریعہ کہتی ہے، ماشاءاللہ، جن کو دنیا جانشین حضور مفتی اعظم ہند کہتی ہے۔ ماشاءاللہ، آج کون کہتا ہے کہ بریلی والے آل رسول کا احترام نہیں کرتے ہیں؟ آج کون کہتا ہے کہ بریلی والے الٹا سیدھا بولتے ہیں؟ میں کہتا ہوں مسلمانوں، آل رسول کے قدم کے دھول کو جس نے چوما ہے اسی کا نام امام احمد رضا خان ہے، اور آل رسول کے تلوے پر جس نے اپنے سر کو رکھا ہے اسی کا نام حضور تاج الشریعہ۔ ارے واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے۔ بغداد شریف جہاں بڑے پیر دستگیر تشریف فرما، بولو ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور یہ تو ہم سنیوں کا مقدر ہے اور ہم سنیوں کا حصہ ہے کہ ہم بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، بزرگوں کے چادر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کے چومتے ہیں۔ یہ سنیوں کا مقدر ہے کہ سنی کی جب محبت انگڑائی لیتی ہے تو وہ کبھی اجودھیا شہید ملت کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، محبت اگر اور بڑھتی ہے تو کبھی سید سالار کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، محبت اگر اور بڑھتی ہے تو کبھی اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، محبت اگڑائی لیتی ہے تو غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، محبت اور اگڑائی لیتی ہے، اور مقدر اگر ساتھ دے تو سات سمندر پار سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور چادر غوث کو پکڑ کر کے اعلیٰ حضرت کی بولی میں جو اعلان کرتا ہے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا جانے کوئی کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آقائیں وہ ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار غوث العظم، بہت عمدہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ وہ جہاں سیدنا غوث اعظم سرکار تشریف فرما رہے ہیں، حضرت میرے مرشد حضور تاج الشریعہ جب حیات میں تھے پہنچے بغداد شریف، غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھتے ہیں، اور فاتحہ پڑھ کر کے جب غوث اعظم سرکار کے مزار سے باہر نکلتے ہیں تو تاج الشریعہ کو یہ معلوم ہوا کہ یہاں ایک شہزادے رسول اللہ رہتے ہیں، اولاد غوث اعظم رہتے ہیں، اولاد رسول اللہ رہتے ہیں۔ تو حضور تاج الشریعہ سوچتے چلو آل رسول کی بارگاہ میں حاضری دے لیں، آل رسول کی زیارت کر لیں، آل رسول کے چہرے کا دیدار کر لیں۔ سبحان اللہ، تاج الشریعہ جب چلے آل رسول بہت ضعیفی عمر میں تھے، اور حضرت کا مزاج تھا کہ اگر کوئی ملاقات کرنے کے لیے جاتا تو حضرت دروازے پر خادم رہتا اور خادم سے سارا معاملہ اپنا وہ بیان کرتا۔ اب وہ خادم جا کر کے جب آل رسول کی بارگاہ میں کہتا کہ فلاں شخص آیا ہے اور حضور وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اگر آل رسول اجازت دیتے تب کوئی اندر جا سکتا تھا، لیکن پہنچے حضور تاج الشریعہ اور خادم سے کہا کہ جا کر کہہ دو کہ بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت کے خاندان کا اختر رضا نامی ایک شخص آیا ہے، حضور وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے خادم گیا اور کہا حضور بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت کے خاندان کا اختر رضا نامی ایک شخص آیا ہے اور وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تاریخ بغداد گواہ ہے آل رسول کبھی حجرے سے باہر نہیں نکلتے تھے، لیکن جب انہوں نے بریلی شریف کا نام سنا اور اختر رضا کا نام سنا تو وہ عصا کا سہارا لے کر کے اور گیر تک
تشریف لاتے ہیں اور تاج الشریعہ کا شاندار استقبال فرماتے ہیں. ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد بہت عمدہ بہت عمدہ. اور کہا آپ اندر تشریف لے چلے. اب اندر تشریف لے گئے. حضور تاج الشریعہ جب گئے کھانے پینے کا نظم ہوا, ضیافت سے جب حضرت فارغ ہوئے, سبحان اللہ, اب جب تاج الشریعہ علیہ رسول کی بارگاہ سے آنے لگے, ذرا میرے پیر کا مزاج دیکھو, میرے پیر کا طریقہ دیکھو. تاج الشریعہ جب آنے لگے تو تاج الشریعہ نے اپنا دامن ایسے آلے رسول کی بارگاہ میں پھیلا دیا بھکاریوں کی طرح سے, اور کہا حضور آپ اولاد رسول اللہ ہیں, آپ اولاد غوث اعظم ہیں, آپ اولاد نبی ہیں. سرکار آپ ہی کے تعلق سے میرے جد کریم نے کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. سرکار کچھ عطا فرما دیں, سرکار کچھ دے دیں, چونکہ آپ اولاد رسول اللہ ہیں, آپ اولاد غوث اعظم ہیں. جب تاج الشریعہ نے اتنا کہا تو آلے رسول کا جملہ نوٹ کرو مسلمانوں. آلے رسول نے کہا اختر رضا سنو, ارے تم تو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میرے دادا جان غوث پاک نے آپ کے دادا جان اعلیٰ حضرت کو اتنا دے دیا ہے, اتنا دے دیا ہے, آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ کو نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ فیضان سرکار غوث الاعظم. بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو بانٹنے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے مسلمانوں, ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے رضا نے بھرئی شریف کی سرزمین پر رہ کر کے لوگوں کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے. ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا ہے غریب نواز نے, ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا ہے خواجہ قطب نے, ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا ہے سید سالار نے, ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا ہے محبوب الہی نے, ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا ہے مخدوم کچھوچا نے. لیکن اگر اسلام کے بچانے کی بات آئی ہے تو اسی ہندوستان میں تن کے گورے من کے کالوں کو منہ توڑ جواب دے کر کے اسلام کو جس نے بچایا ہے اسی کو دنیا امام محمد رضا خان کہتی ہے, اسی کو دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے. تب دنیا کہتی ہے مانا عرب نے تجھ کو یگانا, دایا اعظم نے تیرا ترانہ, مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ. حامی سنت اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد. بہت عمدہ. کا احسان ہے کہ نہیں ہے, احسان ہے کہ نہیں ہے, بہت بڑا احسان ہے مسلمانوں, بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا احسان ہے. دو جملے میں آپ کو بتا دوں, جس نے وہابیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے اسی کا نام امام محمد رضا خان ہے, اور جس نے صلح کلیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے اسی کا نام تاج الشریعہ, اسی کا نام تاج الشریعہ. ان بزرگوں کے دامن سے لگے رہو, لپٹے رہو, اور جب ان کے دامن سے لگے لپٹے رہو گے تب انشاءاللہ محفل پاک کے فیضان سے مالا مال ہوگے. بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ تو ان کے فیضان سے مالا مال ہوگے. سینہ نبی کے محبت کا مدینہ ہوگا, اور عاشق رسول بن کر کے جب دنیا میں زندہ رہو گے تو اس آبادی کے رہنے والے سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں اپنی ذہن کی سادہ تختی پر میرے جملے کو نوٹ کر لو. جب آپ کا سینہ نبی کے محبت کا مدینہ ہوگا, بزرگوں کی محبت کا مدینہ ہوگا, تو انشاءاللہ جب تک آپ دنیا میں رہیں گے آپ کا چلنا مہکے گا, آپ کا اٹھنا مہکے گا, آپ کا سونا مہکے گا, آپ کا جاگنا مہکے گا, آپ کا کھانا مہکے گا, آپ کا پینا مہکے گا. ارے جب تک زندہ رہو گے یہ بدن مہکے گا, اور مر جاؤ گے تو انشاءاللہ کفن مہکے گا. اس لیے بزرگوں کے دامن سے لگے رہو اور اپنے سینے کو نبی کے محبت کا مدینہ بناؤ. اللہ کا قرآن فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا.
جس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ رسول جو دیں اسے لے لو. پوچھو یہ علماء اہل سنت بیٹھے ہیں. رسول جو دیں اسے لے لو اور جس سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. اور بہت سے بدعقیدہ آج یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے, نبی کچھ نہیں دے سکتے ہیں. نبی کے اندر نہ لینے کی صلاحیت ہے نہ دینے کی صلاحیت ہے. امام احمد رضا خان بریلی شریف کی سرزمین پر بیٹھ کر ان نگاہوں میں گنبد خضرا کو بسا کر اپنے نبی کی محبت میں جھومتے ہیں اور ان نادانوں کو یہ دندانے شکن جواب دیتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ. ارے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد زندہ باد. کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں. بولو معاذ اللہ. امام احمد رضا خان ان نادانوں کو یہ جواب دیا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا نبی جیسے کل زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ صبح. اور سرکار دیتے ہیں. برائے شریف گئے ہو کہ نہیں گئے ہو؟ بولو بھائی کتنے لوگ گئے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ بارہ شریف گئے. غازی پاک کیا جہاں غازی کا آستانہ. ہمارے ہندوستان پر دو بزرگوں کا بہت بڑا احسان ہے. ایک میرے خواجہ ہندوستان کے راجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرے ہمارے قریبی بزرگ جن کو دنیا سید الشہداء فی الہند حضور سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں. ان دونوں بزرگوں کا ہندوستان پر بہت بڑا احسان ہے. میرے غازی کا ایک حوض ہے جس میں کوڑھی لوگ نہاتے ہیں. وہ لوگ نہاتے کہ نہیں؟ برس کے مریض نہاتے ہیں, ہر بیمار نہاتا. اور غازی پاک کے صدقے میں اللہ سب کو شفا عطا فرماتا. کوڑی ٹھیک ہوتے ہیں, برس کے مریض ٹھیک ہوتے ہیں, بے اولاد جاتا ہے صاحب اولاد ہو جاتا ہے, بیمار جاتا ہے شفا پا جاتا ہے. اس حوض میں جو جس مقصد کے لیے نہاتا ہے میرے غازی کے صدقے میں اللہ سب کو شفا عطا فرماتا ہے. اور سال بھر میں 6-7 کوڑی غازی سرکار کے آستانے سے شفا پاتے ہیں جن کا ریکارڈ ماں فوٹو اور پتے کے ساتھ آستانے غازی پر موجود ہے. جو جنائی ماننے کے لیے تیار ہے وہ میرے غازی کی بارگاہ میں چلا جائے اور اس ریکارڈ جو محفوظ ہے اسے وہ دیکھ. پہلے میں علماء کی زبانی سوچتا تھا اور وہ کتابوں میں پڑھتا تھا کہ دیار غازی میں ایک حوض ہے جس میں کوڑی لوگ نہاتے ہیں, برس کے مریض نہاتے ہیں, ہر بیمار نہاتا ہے, اور غازی کے صدقے میں اللہ سب کو شفا عطا فرماتا ہے. تو میری دلی یہ خواہش تھی کہ جب میں دیار غازی میں جاؤں گا تو سب سے پہلے میں اس حوض کی زیارت کروں گا جس میں کوڑھیوں کو شفا ملتی ہے, برس کے مریضوں کو شفا ملتی ہے, ہر بیمار کو شفا ملتی ہے. اتفاق سے مجھ ناچیز کی حاضری جب دیار غازی میں پہلی بار ہوئی, میں گیا جنزیری فاٹک کا بوسہ لیا, نال دروازے کو چوما. آگے بڑھ کر جب صحن غازی میں پہنچا میں نے چادر غازی کو بوسہ دیا اور میں فاتحہ پڑھی. فاتحہ پڑھ کر کے جیسے میں پلٹ کر کے واپس آیا, اب یہیں پر ٹھہرو اور ایک بات کی وضاحت میں آپ کو اور کرتا ہوا چلو. آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنی تو قبر بجوا ہے, یہ بزرگوں کی بارگاہ میں جاتا ہے اور قبر کے سامنے جھکتا ہے. میں کہتا ہوں مسلمانوں یہ نادان اس کو یہی نہیں معلوم ہے کہ آخر پوجنا کیا ہے اور چومنا کیا ہے. سنی پوجتا نہیں ہے بلکہ غریب نماز کے چادر کو چومتا ہے, سید سالار کے چادر کو چومتا ہے, وارث دیوا کے چادر کو چومتا ہے, شہید ملت کے چادر کو چومتا ہے, مختوم کی چوچا کے چادر کو چومتا ہے. یہ چومنا پوجنا نہیں ہے بلکہ چومنا اور ہوتا ہے اور پوجنا اور ہوتا ہے. بولو چومنے اور پوجنے میں فرق ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر آپ کے والدین زندہ ہیں
ماں کے قدم کے نیچے جنت. بولو ہے کہ نہیں بھائی؟ ماں باپ کی دعائیں لیا کرو میرے بھائی، ماں باپ کی دعائیں لیا کرو. ہاں یہ حضرت ہے، میں ہوں، یہ حضرت ہے، جتنے لوگ ہیں، پیر صاحب ہیں، اہل رسول ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک واجب التعظیم ہے، ان کا احترام ہم کو ضروری ہے، لیکن والدین کی دعا سب سے پہلے لیا کرو. ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں والدین کی دعا بیٹے کے حق میں نبیوں کی طرح ہے. جیسے نبی جب کوئی دعا کرتا ہے تو رد نہیں ہوتی ہے، ایسے جب والدین بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ رد نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے. اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے. تو اگر والدین زندہ ہیں، آپ گئے اور محبت سے ماں کے قدم کو چوم لیا، تو بتاؤ کیا اس کا نام پوجنا ہے؟ نہیں، بلکہ اسی کا نام چومنا ہے. حضرت آئے ہیں، شہزادے رسول ہے، گلشن زہرا کے مہکتے ہوئے پھول ہے، آپ ان کے ہاتھ کو چوم لے، دامن کو چوم لے، عصا کو چوم لے، تو کیا اس کا نام پوجنا ہے؟ نہیں، بلکہ اسی کا نام چومنا ہے. اب خطیب اہل سنت اور نقیب اہل سنت قاری مشاہی صاحب سے آپ پوچھیں کہ حضرت پوجنا کسے کہتے ہیں؟ یہ کہیں گے کسی کو اللہ سمجھ کر، کسی کو خدا سمجھ کر، کسی کو معبود حقیقی سمجھ کر اس کے آگے سر کو جھکایا جائے، اسی کا نام پوجنا ہے. تو سنی صحیح العقیدہ مسلمان، میں پورے ذمہ داری کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، اگر میرا سنی غریب نماز کے آستانے پر جاتا ہے تو انہیں خدا نہیں بلکہ محبوب خدا سمجھتا ہے. اعلیٰ حضرت کے یہاں جاتا ہے تو خدا نہیں بلکہ محبوب خدا سمجھتا ہے. شہید ملت کے یہاں جاتا ہے تو خدا نہیں بلکہ محبوب خدا سمجھتا ہے. اور سنیوں کو یہ پیغام بہت پہلے مل گیا ہے کہ اللہ کے لیے موت نہیں. جب اللہ کے لیے موت نہیں تو اللہ کے لیے قبر کیسے، اللہ کے لیے چادر کیسے، اللہ کے لیے چومنا کیسے؟ پتہ یہ چلا قبر خدا کے لیے نہیں ہے بلکہ محبوب خدا کے لیے ہے. چادر خدا کے لیے نہیں ہے بلکہ محبوب خدا کے لیے ہے. چومنا خدا کے لیے نہیں ہے بلکہ محبوب خدا کے لیے. بہت اچھے، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. غازی پاک کے آستانے پر حاضری ہوئی، فاتحہ پڑھ کے میں پلٹ کر کے صحن غازی میں آیا. میں نے خادم سے پوچھا، ہو خادم صاحب آخر وہ حوض کہاں ہے جس میں کوڑھی لوگ نہاتے ہیں، برس کے مریض نہاتے ہیں، ہر بیمار نہاتا ہے، اور غازی پاک کے صدقے میں اللہ سب کو شفا عطا فرماتا ہے. خادم نے کہا مولانا کیا آپ کی حاضری پہلی بار ہو رہی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. اس نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر لے جا کر کے حوض کے سامنے کھڑا کر دیا. کہا مولانا دیکھو یہی وہ حوض ہے جس میں کوڑھیوں کو شفا ملتی ہے، برس کے مریضوں کو شفا ملتی ہے، ہر بیمار کو شفا ملتی ہے. میں نے اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھا، واقعی کوڑھی لوگ نہا رہے ہیں، برس کے مریض نہا رہے ہیں، ہر بیمار نہا رہا ہے، اور غازی پاک کے صدقے میں اللہ سب کو شفا عطا فرماتا ہے. میں نے دیکھا ایک نالی ہے، اسی نالی کے ذریعے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ کر اس حوض میں گرتا ہے. میں نے پوچھا او خادم صاحب آخر یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور یہ کیسا پانی ہے جس میں اللہ کوڑھیوں کو شفا دیتا ہے، برس کے مریضوں کو شفا دیتا ہے، ہر بیمار کو شفا دیتا ہے؟ تو خادم نے کہا مولانا سنو، ارے آپ کو نہیں معلوم ہے یہ وہ پانی ہے کہ جب غازی سرکار کے مزار کو دھولا جاتا ہے تو وہی مزار کا دھون نالی کے ذریعے سے اس حوض تک پہنچتا ہے. یہ مزار کا دھون ہے جس میں اللہ بیماروں کو شفا دیتا ہے، کوڑھیوں کو شفا دیتا ہے، برس کے مریضوں کو شفا دیتا ہے. جب میں نے اتنا سنا تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، دیوارے میرے غازی تیرا جسم پاک زمین کے اندر ہے، اوپر سے تختہ ہے، منومن مٹی ہے. او میرے غازی جب تیرے مزار کی دھون کا یہ عالم ہے تو تیرے تلوے کی دھون کا عالم کیا ہوگا؟ عقیدے نے آواز دیا، نادان یہی سے سمجھ لے، ارے جب بہرائچ کے غازی پاک کا یہ عالم ہے تو کربلا کے حسین پاک کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو بیگم نے کہا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا کیا ہوگا؟ جب میرے غازی کی یہ شان ہے
تو بتاؤ احمد مختار کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے اسے لے لو، جو دے اسے لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے رسول جو دے اسے لے لو۔ اب اگر کوئی ندوہ کا پڑھنے والا ہے، زیادہ عربی بولنے والا ہے، اس کے سامنے اس آیت کو رکھ دو اور اس سے پوچھو بتا اس آیت میں کوئی قید و بند ہے یا اللہ مطلق ارشاد فرماتا کہ رسول جو دے اسے لے لو اور جس سے منع فرمائے اسے رک جاؤ؟ اگر عربیت کی ہوا لگی ہے، اگر علم کی کیاری سے گزرنا نصیب ہوا ہے، اگر کچھ پڑھا لکھا ہے تو کہے گا اس آیت میں کوئی قید و بند نہیں ہے، بلکہ اللہ مطلق ارشاد فرماتا ہے رسول جو دے اسے لے لو اور جس سے منع فرمائے اسے رک جاؤ۔ تو مجھے عرض کرنے کا حق دو مسلمانوں، ارے رسول اگر عزت دے تو عزت لے لو، رسول اگر دولت دے تو دولت لے لو، رسول اگر شہرت دے تو شہرت لے لو، رسول اگر نماز دے تو نماز لے لو، رسول اگر قرآن دے تو قرآن لے لو، رسول اگر اہل بیت کی محبت دے تو اہل بیت کی محبت لے لو، اور جس سے رسول منع فرمائے اسے رک جاؤ۔ چوری سے روکے تو رک جاؤ، غیبت سے روکے تو رک جاؤ، چغل خوری سے روکے تو رک جاؤ، شراب پینے سے روکے تو رک جاؤ، جوا کھیلنے سے روکے تو رک جاؤ، مکاری سے روکے تو رک جاؤ، جھوٹ بولنے سے روکے تو رک جاؤ۔ رسول جو دے اسے لے لو اور جسے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ اس سے ثابت ہوا کہ میرا نبی جو چاہے وہ ہم اور آپ کو دے سکتے۔ رسول جو چاہے وہ ہم اور آپ کو دے سکتے۔ بولو عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے نبی کو مالک و مختار بنایا ہے اور یہی مسئلہ اعلیٰ حضرت ہے، یہی فرمانے اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا مولانا صلاۃ و سلام صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا سبحان اللہ، ہم غربائے اہل سنت پر لے آؤ بھیا، جاؤ حضرت لے آؤ، جاؤ جلدی سے آؤ، ہاں لے آئیے جلدی سے۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد باری وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت گرامی، اعلیٰ حضرت ہم غربائے اہل سنت پر بہت بڑا احسان ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ ابھی نبی سے محبت کرنے کا، اولاد نبی سے محبت کرنے کا، بزرگوں سے محبت کرنے کا جس نے ہم اور آپ کو سلیقہ دیا ہے، اسی کو دنیا امام احمد رضا خان کہتی ہے، اسی کو دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے۔ اور جلنے والے، مرنے والے جلا کر مرا کر، لیکن اعلیٰ حضرت سرکار جسے کل چمکتے تھے آج بھی چمکتے ہیں۔